جنت مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، میں تمہارے بنا اب نہیں رہ سکتا۔ مراد اپنے جذبات جنت کو بتا رہا تھا، جنت عشق سنتے ہی لرزنے لگی۔ آگے تو وہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آپ ایک کھانا لگا دے، مان روم سے نکلتے ہی ارم عائشہ کے روم میں داخل ہوتا۔ نمرین سے بولا جو ارم عائشہ کے ساتھ بیٹھی کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ نمرین مان کو کھڑا دیکھ اٹھنے لگی۔ نمرین تم کپڑے دیکھو بیٹا، اور ارم تم مان کو بھی کھانا دو اور خود بھی کھا لو۔ شبانہ بیگم داخل ہوتی ارم سے بولی، جبکہ مان سنتے ہی روم سے واک آؤٹ کر گیا۔ ارم مرتی کیا نہ کرتی والی سچویشن میں تھی۔ وہ منہ بسوڑتی کچن کی طرف کی، کھانا گرم کرتی ٹیبل پر لگانے لگی۔ مان خاموشی سے اس کو کھانا لگاتے دیکھنے لگا۔ کہاں جیسے ارم جانے لگی، مان سپاٹ سا ہوتا اس کو گھورنے لگا۔ ارم خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی، بولی کچھ بھی نہیں۔ کھانا ڈال کر کون دیکھا؟ مان اپنے سامنے پڑی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے اس کو غور سے تکتا شروع ہوا۔ یوں آپ کے ہاتھوں کو مہندی لگی ہے جو میں کھانا ڈال کر دوں؟ ارم گھبراتے آہستگی سے، گویا مبادا کہیں غصہ ہی نہ ہو جائے۔ وہ کیا کہا تم نے؟ مان ایک دم کرسی کو دھکیلتا اٹھا، جس سے ارم 4 قدم پیچھے ہوئی۔ میں آپ کی نوکر نہیں، مومانی نے کہا اس لیے کھانا دیا، ورنہ کیا؟ ہاں، اس سے پہلے ارم اپنی حد پار کرتی، مان گرجتا اس کو ایک بازو سے پکڑتا جگڑ گیا۔ بیوی ہو تم میری، یہ بات اچھے سے یاد رکھنا، مجھے پھر نہ بولنا پڑے۔ مان چبا چبا کر داڑا۔ اور رہی بات کھانا دینے کی، تو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مان ہونہار نظروں سے ارم کو دیکھتا ایک جھٹکے سے چھوڑ کر واپس اپنی کرسی کی طرف گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ایسی باتوں سے میں ڈر جاؤں؟ کہ کبھی نہیں۔ اور رہی بات بیوی کی، ارم مان کے بیٹھتے ہی سٹارٹ ہوئی۔ مان اپنے غصے کو ضبط کرتا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، جبکہ نظریں اسی پر ہی تھی۔ شاید آپ کو یاد نہیں، ہمارا نکاح صرف ہوا ہے، اور اس لحاظ سے میں آپ کی منقوہ ہوں، بیوی نہیں۔ ارم نے بھی طے کر لیا تھا کہ آسمان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گی۔ ارم اتنی تیزی سے بولے کہ اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مان کے سامنے پڑے پانی کا گلاس اٹھاتی منہ کو لگا گئی۔ اچھا تو تم ابھی میری منقوہ ہو؟ مان ارم کو پانی پیتے دیکھ سوچتے اونچی آواز میں بولا تو ارم ڈر گئی کہ کہیں سب یہاں ہی نہ آ جائیں۔ میری بات اچھے سے یاد رکھنا، آج کے بعد میرے سب کام تم کرو گی، اور اگر میں نے پھر تمہاری کوئی بکواس سنی تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ مان کہتا ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا وہاں سے گیا۔ ارم اس کے ہاتھ مارتے کو دیکھ اندر تک ڈر گئی۔ میں نے کچھ زیادہ بول دیا کیا؟ جیسے ہی مان وہاں سے گیا، ارم مان کی کرسی پر بیٹھتی دل میں سوچنے لگی، ارم یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ارم نے جیسے اپنے سامنے کھانا دیکھا تو فکر سے کھڑی ہوئی اور جلدی سے نمرین کی طرف گئی جو سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ حیا تم بھائی کے ساتھ جاؤ، میں حور کے ساتھ یوں نہیں آتی ہوں۔ آیت حیا کو ہدایت کرتی خود تیزی سے عماد کی طرف گئی جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حیا صبح ہی یوں جانے کی جگہ آیت کے پاس آئی تھی کیونکہ اس کو شاپنگ کرنی تھی، وہ بھی منگنی میں پہننے والے کپڑوں کے، لیکن آیت کو آفس میں آج کام بھی زیادہ تھا اور اس نے کہہ دیا سنڈے کو کریں گے۔ ایان گاڑی میں بیٹھا تو حیا بھی جلدی سے بیٹھی، تو ایان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ سو گھر پر تو تیاریاں زور شور سے ہو رہی ہوں گی۔ ایان گاڑی چلاتے حیا سے بولا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ہاں تیاریاں تو ہو رہی ہیں، حیا نے مسکراتے جواب دیا۔ آیت میں ایمان کو صرف ایک بار اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ عماد جو 2 مہینوں سے ایمان کو بول رہا تھا کہ ایک بار میرے ساتھ کہیں باہر چلے، آج وائس سے بات کر رہا تھا کیونکہ ایمان نے صاف منع کیا تھا کہ وہ منگنی کے بعد سوچے گی، اس سے پہلے نہیں۔ عماد ایمان نے تمہیں بتایا نہیں کیا کہ وہ تم سے منگنی کے بعد سوچ کر بتائے گی؟ آیت حیران ہوتے استفسار کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے؟ عماد تو شاکڈ ہی رہ گیا، اس کو لگا تھا یہ بات اس کے اور ایمان کے درمیان میں ہے، لیکن یہ کیا؟ آیت کو بھی پتہ، ہاں اس نے مجھ سے ہی پوچھا تھا اور میں نے کہا کہ منگنی کے بعد تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے وہ بھی سوچ کر آیت بہت آرام سے عماد بابا میں گرایا۔ چلو میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آیت خان کے ہو تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عماد گاڑی چلاتے اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جنت، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ مراد اپنے عشق کی منزل میں قدم رکھ کیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ عشق دشمنی میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جنت سمجھ نہیں پائی کہ کیا بولے، اس کو کوئی جلدی نہیں، مجھے
آرام سے میرے عشق کے بارے میں سوچو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مراد بولتا ہے ایک دم اپنی ٹون میں آیا، صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے، جتنا مرضی وقت لو۔ مراد کہتا جنت کو چھوڑتا وہاں سے گیا کیونکہ اس کا فون وائبریٹ کافی ٹائم سے ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مراد اس کے روم سے گیا، جنت نے بھاگ کر کھڑکی اچھے سے باندھ کی کہیں پھر سے نہ آ جائے، جبکہ اس کے سانسوں کو ابھی بھی یقین نہ ہوا کہ وہ اس کے اب پاس نہیں ہے۔ جنت کو پتہ نہ چلے کہ وہ یہ بات کس کو بتائے۔ شبانہ آج ہی واپس گئی تھی، جانا تو جنت کو بھی تھا، لیکن صفدر نے اس کو روک لیا تھا کہ وہ بعد میں سلطان شاہ کے ساتھ چلی جائے۔ مراد جیسے ہی نیچے آیا، داتا بخش فکر میں چکر کاٹا تھا۔ مراد مسکراتا آرام سے گاڑی میں بیٹھا تو داتا بخش بھی دیکھ فکر سے آزاد ہوا اور جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ وہ دبے پاؤں چلتی اس کے روم میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف گئی جہاں وہ بہت آرام سے سویا ہوا تھا۔ حور برہان کو سوتا دیکھ خوشی سے بیٹھ کے اس کنارے آئی جس سے برہان کا منہ تھا۔ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھتی غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ آج وہ اس کو پورے 2 مہینے 10 دن بعد دیکھ رہی تھی۔ جب برہان لندن تھا تو حور اس کو ہر مہینے ملنے دبئی جاتی تھی، تب وہ ہر وقت اس سے رابطے میں ہوتی تھی، لیکن جب سے وہ پاکستان آیا تھا حور کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور ہو رہا ہے۔ حور برہان کے چہرے کو دیکھتی اس پر جھکی اور ماتھے پر بوسہ دیتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آئی ریئلی مس یو۔ حور برہان کو بے خبر سوئے دیکھا، ایسا سے بولی۔ حور کا دل تو کر رہا تھا کہ اس کو اٹھا دے اور اس کو بتائے کہ دیکھو جان، سرپرائز میں ملنے آئی ہوں آپ سے، وہ بھی میر پور میں۔ لیکن پھر جیسے ہی آدم کی بات یاد آئی کہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی کسی میٹنگ سے فارغ ہو کر سویا تو تب چپ کرتے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ حور اٹھایا نہیں اپنے جانے کو۔ ابھی حور بیٹھی سوچ رہی تھی کہ حمیدہ بیگم بھی روم میں داخل اور حور کے سامنے برہان کے سر کے پاس بیٹھی۔ نہیں چھوٹی امی، میرے بھائی کو آرام کرنے دے۔ حور بہت آہستگی سے گویا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حمیدہ بیگم خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو پہلی بار ان سے اتنا دور رہنے لگا تھا تو لندن میں، چاہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتا لیکن ہر وقت ان کو خبر ہوتی اور جب وہ چاہتی اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ لیکن پاکستان میں وہ لاہور بھی نہیں، سیدھا سندھ میں، وہ بھی میر پور میں چلا گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں ان کو بتایا کہ وہ میر پور جانے والی ہے برہان کو سرپرائز کرنے، حمیدہ بیگم نے بھی ساتھ ہی کہا کہ وہ بھی جانا چاہتی ہیں تو سلمان شاہ نے بھی روکا نہیں انہیں، اور ویسے بھی سلمان شاہ چاہتے تھے کہ برہان سے وہ بات کرے گی۔ اب شادی کا ٹائم ہو گیا اس کی، جس بار میں حمیدہ بیگم بات کرنے آئی تھی۔ ٹرنگ ٹرنگ ٹرنگ، ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھے جبکہ زور و شور سے برہان کا فون بجا۔ ہو ڈرتے جلدی سے اٹھتی برہان کے دوسری طرف کی جہاں فون بڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے حور فون بند کرتی برہان نے تھوڑی سی آنکھوں کو کھولے فون اٹھایا، اپنے سامنے کھڑے حور کو دیکھ شاک سے اٹھ بیٹھا، جبکہ حور مسکراتے جلدی سے برہان کے گلے لگی۔ سرپرائز بھائی۔ حور خوشی سے ملتی اس کو بولی تو برہان فون پر آدھی کال کو کاٹا، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو۔ شہزادی تم کب آئی؟ کس کے ساتھ تم آئی تھی؟ مجھے بتانا تھا۔ برہان حور کو گلے لگائے فکر میں بولے جا رہا تھا۔ حمیدہ بیگم اس کو اتنا فکر کرتا دیکھ آرام سے بیٹھی اپنے بیٹے کی اور حور کی نظر اتارنے لگی کہ ان کے اس پیار کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ارے جانی، اتنی فکر اچھی نہیں ہوتی۔ حور اس سے الگ ہوتی قسم سائی تو برہان حور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھتا اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگا۔ بھائی کچھ پیار میرے دوسرے سرپرائز کے لیے بھی رکھ لیں، حور کہتی آنکھوں سے اس کو پیچھے دیکھنے کو بولی تو برہان حیران ہوتا پیچھے دیکھتا خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگا۔ آئی ایم سو ہیپی مام۔ برہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی خوشی کیسے بیان کرے۔ می ٹو بیٹا۔ حمیدہ اپنے بیٹے کے گلے لگی، من منائی جبکہ آنسو بھی آنکھوں میں بہہ رہے تھے۔ ان کے بابا چھوٹی امی کو ملے مجھے بھول گئے۔ حور منہ بناتی ناراض ہونا نہیں بولی تھی۔ برہان جلدی سے اس کو بھی اپنے ساتھ لگا کر چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ حور الگ ہوتی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئی تو برہان اور حمیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی۔ ہاں ایسے کرو، تم دونوں جلدی سے تیار ہو کر آؤ، آج اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے پراٹھے بناتی۔ حمیدہ اٹھتی بولتی روم سے گئی تو حور برہان کے بیڈ پر اچھے سے پھیلی۔ صفی صاحب یہاں کیسے؟ برہان اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے اشارہ کرنے لگا۔ کیا جانی، ایک تو میں ملنے آئی وہ بھی اتنی دور سے، اور ایک آپ ہو۔ حور برا مناتی منہ پھیر گئی۔ اچھا سوری میری جان، برہان کہتے اس کو اپنے قریب کرتے اس کے کانوں کو ہاتھ لگا کر، جس سے دونوں مسکرائے۔ چلیے آپ بھی فریش ہو جائیے، میں بھی فریش ہوتی ہوں، آپ کو ناشتے بار ملتی ہوں۔ حور کہتی بیٹھ سے اٹھتی باہر گئی تو برہان مسکراتا فون کو آن کرتا اپنے واٹس ایپ میں گیا تو پہلے ہی آیت کو دکھا تو وہ آن لائن تھی۔ برہان اس کو آن لائن دیکھ مسکراتا جلدی سے اسٹیٹس لگانے لگا۔ برہان جانتا تھا کہ آیت ضرور دیکھی۔ آیت 15 دن کے لیے ساہیوال جانے لگی۔
ماہر منگنی تھی 15 دن بعد تو شبانہ نے اس کو گھر بلایا تھا اپنی تیاری سے فارغ ہوئی تو مان سے بات کرنے لگی۔ جیسے ہی مان سے فارغ ہوئی تو سب کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کے نظر برہان کے اسٹیٹس پڑ گئی تو اس کو آن کیا دل کو دل سے کچھ ہے کہنا، دل سے آپ نہ دور رہنا، دل کی بس یہی گزارش ہے، دھڑکنوں کی سن لے بات جو لبوں سے کہہ نہ پاتے، دل کی بس یہی گزارش ہے۔ آیت نے یہ اسٹیٹس دیکھا، حیران ہو، جس میں ایسا لگ رہا تھا وہ اپنا دل بیان کر رہا ہو۔ آیت اس اسٹیٹس کی ویڈیو کو بھی بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جس میں ایک ریڈ کلر کا دل تھا بڑا سا، اور اس کے اوپر سفید لائن تھی جو گزر رہی تھی دل پر سے۔ آیت ویڈیو دیکھتی نیچے وہ بھی پڑھنے لگی جو برہان نے لکھا تھا، Not a just a video, this my feeling for you. You are my life, this for you. آیت پڑھتے حیران ہو کہ برہان کی زندگی میں بھی کوئی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ہی ایک اسٹیٹس ختم ہوا تو اس کا دوسرا حصہ آن ہوا۔ جیسے ہی آیت نے سنا کہ ہو جاؤ فنا اپنی آنکھوں کو بڑا کرتی بلش کر گئی کہ واہ برہان شاہ بھی کسی کے لیے احساس رکھتا ہے، ضرور ماہین کے لیے ہوگا۔ آیت کو جیسے ہی یاد آئے تو سوچتے ہوئے سے بولے۔ آیت اسٹیٹس ختم ہوتے ہی سوچنے لگی کہ اس کو کچھ تو جواب دینا چاہیے، بڑھ کیا واہ میرے شعر۔ جیسے ہی امان نے برہان کا اسٹیٹس دیکھا تو دل سے خود ہی نکلا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھے اتنا عشق گہرا ہوا ہے۔ امان نے اسٹیٹس سے ہی اس کو جواب سینڈ کیا۔ برہان نے امان کا جواب دیکھا، مسکرائے اور دل سے ٹائپ کے بعد عشق ایسے کام بھی کرواتا ہے۔ برہان نے آج سے پہلے کبھی اسٹیٹس نہیں لگایا تھا، وہ کام میں بزی ہی اتنا ہوتا تھا، یا یہ کہہ لے کہ پہلے کوئی وجہ نہ تھی، اور اب کیا بات ہے بھائی۔ حور فریش ہوتے جیسے ہی ناشتے کے ٹیبل پر آئی، اسٹیٹس دیکھ مسکراتے لب والے ایموجی برہان کو سینڈ کرنے لگی، مجھے خوشی جان کر کہ میرے دشمن کو بھی کسی سے محبت ہے۔ آیت مسکراتے اسٹیٹس کا جواب دیتی انتظار کرنے لگی جواب کا۔ برہان جو اس کا انتظار کر رہا تھا پڑھتے ہی افسوس زدہ ہوا کہ آیت کے لیے وہ آج بھی دشمن ہاں تو کیوں مجھے عشق نہیں ہو سکتا کہ برہان نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ نفرت کو محبت میں بدلے گا۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا ہو سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کس سے ہے۔ ساتھ ہی آیت نے برہان کو پریشان کے برہان کو پڑھتے تو یہ لگا ورڈ۔ جیسے ہی برہان نے آیت کا جواب پڑھا تو لیٹتے سے ایک دم اٹھتا اچھلا کہ آیت کو کیسے پتہ کہ وہ اس کی بات کرے ہاں نہ ماہین ہے مجھے پتہ ہے۔ آیت برہان کا ورڈ دیکھتی جلدی سے ٹائپ کرتے گویا ہوئی ورڈ۔ جیسے برہان نے آیت کا جواب دیکھا تو خود پر اس کو ہنسی آنے لگی کہ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ آیت کے دماغ میں یہی آئے گا، کیا مطلب ہے اس کا۔ آیت برہان کا جواب دیکھتی الجھی، مطلب یہ کہ ماہین وہ لڑکی نہیں ہے۔ برہان نے صاف جلدی سے بولا کہ آیت کو سمجھ آ سکے کہ اس کے دل میں ماہین کبھی جگہ نہیں لے سکتی ورڈ۔ جیسے ہی آیت نے برہان کا جواب دیکھا تو اس پر آیت کے منہ سے نکلا یس۔ برہان آیت کا جواب دیکھتا ہے سرسری سا مسکرایا، مگر تمہاری ایک قسم کی مانگ ہے۔ آیت کو برہان کی عقل پر شبہ ہوا تو کہا 1 منٹ، وہ میری صرف کزن ہے اور کچھ نہیں۔ برہان آیت کا میسج پڑھتا بگڑا تو غصے سے ظاہر کیا جو آیت کو کیا کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ آیت جانتی تھی کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو بات ختم کرنی چاہیے۔ یونی جا رہی برہان نے بھی بات ختم کرنی چاہیے تو آگے پوچھا نہیں گھر جا رہی ہوں، میری 2 بہنوں کی منگنی ہے تو ماما کی مدد کریں۔ آیت کہتے نقاب کرنے لگی اور چلو پھر اپنا خیال رکھنا۔ برہان نے کہتے فون بند کیا۔ آیت برہان کا جواب پڑھتی حیران ہوتی باہر گئی۔ آپ لوگ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں؟ برہان پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتا حور کی طرف متوجہ ہوا۔ 1 ہفتے کے لیے۔ حور پراٹھا کھاتے بڑبڑائی، ارے اب آئی ہو تو الیکشن کے بعد میرے ساتھ جانا، کیا حال ہے آپ کا مما؟ برہان نے گہرا افزار کیا، سوری بیٹا، الیکشن سے پہلے مجھے جانا تو ہوگا، وہاں اماد کی منگنی کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے، ویسے بھی نمرین کی بھی منگنی ہے تو مجھے جانا ہوگا الیکشن ہاں، لیکن ہاں اس کے بعد تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ حمیدہ بیگم پراٹھے کا لقمہ برہان کے منہ میں رکھتے مسکرائے، چلیے میرے لیے یہ دن بھی کافی ہے۔ برہان نے کہتے دل میں سوچا کہ وہ اپنی ماں سے مراد چاچی اور جنرل چاچی کے بارے میں جان سکتا ہے، یاللہ جس کام کے لیے میں بھائی کے پاس آئی ہوں اس میں میری مدد کرنا۔ وہ برہان کو مسکراتے دیکھ دل میں سوچا کہ وہ یہاں برہان سے آیت کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ برہان جلدی سے آیت کو اپنے دل کی بات کہہ دے۔ اعظم کچھ نہیں ہوتا یار، کہا تھا تجھے اتنی جلدی نہ کر، لیکن نہیں تجھے تو جلدی تھی نا۔ اظہار نے جیسے اعظم کی بات سنی تو لپکتے اعظم پر برسا، کیونکہ اعظم نے انار کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تھا جو اس نے ٹھکرا دیا تھا کہ اس کا باپ ٹھیک نہیں تھا، اس کی بہنیں اس کی ذمہ داری تھی، اسے جا کر بھی وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یار مجھے اس سے پیار ہوا اور میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اعظم بے بس سا ہوتا کافی کا سپ لینے لگا، جانتا ہوں اس لیے تجھے بولا تھا کہ ابھی جلد بازی نہ کر، لیکن تجھے نہیں
لیکن نہیں، تجھے تو کرنا تھا۔ زہر بھی غصے سے تپا ہوا تھا۔ چلو کچھ نہیں ہوتا یار اعظم، تو انتظار کر اب۔ سمارٹ جو ان دونوں کی باتیں کب سے سن رہا تھا، دونوں کو اتنا تپتے دیکھ آرام سے بولا، ہاں اب انتظار ہی کرنا ہوگا اعظم۔ وہ بناتا اٹھا جانے کے لیے تو زہر بھی غصے سے وہاں سے گیا۔ اچھا وہ تم آ گئی۔ ارم آہستہ ملتی اس کو روم میں لے آئی۔ آنا تو تھا ہی مجھے، اب تم جو مجھے یاد کر رہی تھی۔ آیت اپنا عبایا اتارتے بیڈ پہ بیٹھی جہاں ارم بیٹھی ہوئی تھی۔ آیت اب تو تم منگنی کے بعد ہی جاؤ گے واپس، ہے نا؟ ارم آیت کو جوس کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر دینے لگی۔ ہاں جی ارادہ تو یہی ہے۔ آیت ارم سے جوس لیتی پینے لگی۔ چلو پھر آج شام کو شاپنگ کے لیے جائیں گے، اور تب تک میں بھی یوں ہی نہیں جاؤں گی۔ ارم خوشی سے چاہے کہ ٹھیک ہے۔ آیت گلاس واپس کری، وضو کرنے لگی، نماز پڑھنے کے لیے۔ یار تیری شادی کیا ہوئی، تو ہم کو بھول گیا؟ فہد کافی کا مگ اٹھاتے فواد سے بولا، نہیں یار ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے اس کا، اور ابھی سے یہ حال ہے، جب پوری شادی ہوگی تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ایک اور دوست نے موقع کا فائدہ اٹھایا، جب یہ سنتے ہی مان بھی مسکرایا۔ کیا یار تم لوگ بھی نا؟ فواد ان سب کو مسکراتا دیکھ من منایا۔ اچھا فواد ایک بات بتا، بابی نے ایسا کیا کیا جو تو گھر سے باہر نہیں آتا؟ فہد ایک بار پھر اس کو سب کے سامنے زج کرنے لگا۔ کچھ نہیں یار، بابی تیری نے کیا کرنا ہے پتہ ہے، وہ ہمارے گھر پر ہی ہوتی ہے، لیکن ابھی اس کو میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے سارے کام خود کرتی ہے۔ میں نے کئی بار کہا لیکن نہیں، بولتی ہے کہ اس کا فرض ہے، اس لیے بابا نے اگلے ماہ ہی رخصتی کا کہہ دیا ہے۔ فواد نے ساتھ مسکراتے وہ بات بتائی جس کے لیے ان سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اس نے واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ تو دلہا بننے والا ہے فہد۔ فواد کے شانے پر مکہ مارتے مسکرا، چلو بھائی آج اس کی شکل دیکھ لو، اگلے ماہ تو پھر یہ ہمیں نہیں ملے گا۔ دوسرے دوست نے بھی حساب برابر کیا۔ ایک بات بتا فواد، تجھے تو اپنی کزن اچھی نہیں لگتی، تو اب اچانک تو خوش ہے؟ ماں نے سوچے ایک دم سب کو سنجیدہ کیا۔ ہاں یار پہلے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس کو اپنا لائف پارٹنر نہیں سوچا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک اچھی لائف جی سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ اچھی لڑکی ہے، پتہ ہے نکاح کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اب میری زندگی میں ایک لڑکی ہے جو میری زندگی کا حصہ ہوگی، اس پر صرف میرا حق ہوگا، وہ مجھ تک محدود رہے گی۔ پتہ تو ہے تم لوگوں کو کہ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو وہی کرے جو میں چاہوں، اور وہ ایسی ہے۔ فواد مسکراتا اپنے دل کو بیان کر رہا تھا۔ اچھا تجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ ویسی ہی لڑکی ہے جیسی تجھے چاہیے تھی؟ فہد نے بھی اچھے سے استفسار کرنا چاہا۔ نکاح کے بعد جو بھی میں نے اس کو کام کہا وہ آرام سے پورا کرتی، یہاں تھا کہ میرے لائے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہے، اور جو کلر اچھا نہیں لگتا وہ اس کو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ فواد نے شانے اچکائے، سب کو حیران کیا کہ اس زمانے میں ایسی بھی لڑکیاں ہیں کیا؟ فہد نے الجھتے درات کیے، جبکہ مانسون مسکراتا رہا۔ سنیے ابھی وہ سب رات کے کھانے سے فارغ ہوئے۔ شبانہ اکرام کو اوپر کی طرف جاتا دیکھ بولی، جی کہی کیا بات؟ اکرام ایک دم پیار سے بولے تو شبانہ نے اپنی آنکھوں کو بڑا کیا کہ شرم کرے، سامنے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی، مجھے پوچھنا تھا کہ آپ گئے تھے سلطان بھائی کے پاس، کہا آپ نے آنا ہے ضرور۔ شبانہ بات بولتی ٹیبل کی طرف گئی جہاں سامان پڑا ہوا تھا جو اکرام آتے ہوئے مارکیٹ سے لائے تھے کھانے پینے کا۔ جی بیگم کہا تھا بھائی صاحب کو، لیکن جیسے ہی میں نے کہا تھا کہ کلیکشن ہے تو شاید وہ نہ آ سکے، اکرام بھی کہتے ان کی مدد کرنے لگا۔ آیت چل یار شاپنگ کے لیے چلے۔ جیسے ہی وہ سب کچن سے فارغ ہوئی، ارم آیت کے کان میں سرگوشی کرتے گویا ہوئی، پر یار جانا کس کے ساتھ ہے؟ وہ بھی رات کے 9 بجے۔ آیت گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے میں نے منائی، جاؤ ماموں کو بولو کہ ہمیں لے کر جائے۔ ارم سامنے کی طرف اشارہ کرتی آئسکی سے بولی، پاپا کیوں؟ اگر شاپنگ کے لیے تم لوگوں کو ابھی جانا ہی ہے تو مان کے ساتھ جاؤ۔ نمیری جو کب سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی، سپارسی اونچا بولی، جسے سامنے بیٹھے ہوئے ماں نے بھی سنا اور باقی سب نے بھی۔ اس وقت کون سی شاپنگ کرنی ہے ابھی؟ آیت بولتی کہ شبانہ ان کے قریب آتی گرجی، جس سے ارم چپ ہوتی۔ آیت کی طرف دیکھنے لگی، وہ ماما مجھے اور ارم کو اپنے کپڑے لینے ہیں منگنی والے دن کے لیے، تو بس ہم اس بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ آیت کس سے کہتے چپ ہی، وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن ابھی ٹائم نہیں، کل صبح چلے جانا۔ اکرم بھی پاس آتے پیار سے بولے،
اس سے پہلے کہ شبانہ بولتی کچھ جیسے ہی آیت نے اپنے پاپا کی بات سنی تو چور نظر سے ارم کو دیکھ کر ٹھیک ہے یا ارم آیت کو اپنی طرف دیکھ نہ میں سر ہلانے لگی جس کو ماں نے بھی دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ارم جاننا چاہتی ہے اس وقت شاپنگ پر۔ مان ارم کے اشارے کو دیکھتا دل میں بولا پاپا میں ان کو لے جاتا ہوں پاپا۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ بولتی مان اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا لیکن چلو ٹھیک ہے تم لے جاؤ لیکن 1 گھنٹے بعد تم سب لوگ مجھے یہاں نظر آؤ۔ شبانہ کچھ کہتی اکرام نے درمیان میں ہی ٹوکتے بات ختم کی جس سے ارم کے چہرے پر مسکراہٹ سمائی جس کو ماں نے بہت غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے آئے تم لوگ جلدی سے تیار ہو آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ مان کہتا بڑھ گیا تو عائشہ ارم آیت اوپر کی چلو۔ آیت لوگ گاڑی میں بیٹھی تو بولی میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں جو سب پیچھے بیٹھی ہو، ایک آگے ہو۔ مان سپاٹ سے انداز میں بڑکا اور سوری ہم نے دیکھا نہیں۔ آیت سنتے ہی جلدی سے عائشہ کو جانے سے روکتی بولی ارم تم آگے چلے جاؤ۔ میں ارم سنتے آیت کو گھورنے لگی جو کسی خاطر میں نہیں لائی گی۔ ہاں بھابھی آپ کو ہی کہا ہے۔ عائشہ نے بھی یہ کہنا اپنا فرض سے سمجھا جلدی کرو میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں۔ مان ان کو آپس میں الجھتے دیکھ ایک بار پھر سے بولا۔ ارم منہ بناتی آگے بیٹھی تو ماں نے ایک سرسی سی نظر اس پر ڈالتے گاڑی زن سے آگے لے گیا۔ آج یہ کیسا ہے؟ وہ سب صاحبال کے مال کے شاپ پر تھے جب ارم ایک ڈریس لاتی آیت سے پوچھنے لگی۔ ماں نے بھی بہت غور سے ارم کی طرف دیکھا جو خوش حد سے زیادہ تھی، شاید یہ کلر اس کا فیورٹ تھا۔ مان کو ایسا ہی لگا اچھا ہے تم پر اچھا لگے گا۔ آیت نے بھی مسکراتے جواب پاس کیا تو ارم جلدی سے عائشہ کی طرف کہ مان محبت تو نہیں ہوگی ارم سے۔ جیسے ہی آیت کہتی مان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو ارم کو دیکھتے پوچھنے لگی محبت؟ آیت مان ہاں ہوں میں، اتنی آسانی سے کسی کی طرف نہیں جھکتا۔ مان مسکراتا ایسے بولا جیسے کبھی پیار ہوگا ہی نہیں۔ ہاں 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 بس کرو مان، سوچ سمجھ کر بولا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت ہو گئی ہو اور تم سمجھ نہ سکو اور تمہیں تب پتہ چلے جب محبت دور ہو جائے۔ آیت نے بہت آہستگی سے اس کو وہ بیان کیا جو ایک سر تھا۔ آیت کہتے ارم کی طرف گئی جو عائشہ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ آپ ہی مجھ پر یہ کیسا لگے گا؟ عائشہ آئے تو ارم کو دیکھتے مسکرائی بہت پیارا یہ لے لو تم۔ ارم نے جلدی سے رائے دی نہیں عائشہ یہ اچھا نہیں ہے۔ ماں نے جان بوجھ کر عائشہ کے ہاتھ میں موجود ارم کے پسند کیا ہوا ڈریس دیکھتے گویا ہوا پر بھائی یہ میرا نہیں۔ عائشہ ارم کی طرف دیکھتی ایسے بڑی جیسے ماں نے نہیں اس نے خود کہا ہو کہ اچھا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آیت مان کی بات سنتے دل میں بڑبڑائی یہ اچھا ہے بس یہ لے لو۔ مان عائشہ کی بات کو گول کرتا ایک ڈریس اس کے ہاتھ پر دھرتے ایسے بولا جیسے اس کو ارم سے جاننے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ ارم منہ کھولے کبھی مان کی طرف دیکھتی تو کبھی آیت کی طرف۔ اگر شاپنگ ہو گئی ہے تو چلے۔ مان ارم کو اگنور کرتا آیت کی طرف گیا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں چلو آیت کہتے ارم کو لیتی گاڑی کی طرف گئی جبکہ مان بھی آگے گیا۔ آیت تمہارے بھائی نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ارم منہ بناتے ایسے بولے جیسی آیت نے کہا اس کو ہو۔ ارم ماں نے کہا نا کہ اچھا نہیں تھا۔ آیت ارم کو اچھا سوچنے کا کہتی گویا ہوئی نہیں آیت جان بوجھ کر اس نے کیا ہے پر میں بھی نہیں پہنوں گی۔ ارم ساتھ ہی خود سے وعدہ کرنے لگی۔ بتائیے ماما کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ برہان اپنے کام سے فارغ ہوتا آتے ہی اپنی ماں سے بولا برہان بیٹا تمہارے پاپا چاہتے کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ حمیدہ بیگم بہت آہستگی سے گویا ہوئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیسا ہے۔ کیا آپ اس لیے آئی ہیں ماں؟ برہان بات کو مذاق میں اڑاتے ایسے گویا ہوا جیسے اس کو اس بات سے کچھ لینا دینا ہی نہ تھا۔ ہاں اسی لیے آئی ہوں تمہارے بابا خود بات کرنے آنے والے تھے لیکن میں نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں تم سے۔ حمیدہ بیگم برہان کے لیپ ٹاپ کو بند کرتے بولی ماں میں آپ سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، اس لیے صاف بیان کرتا ہوں کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی اور جب کرنی ہوگی تو بتاؤں گا کہ کس سے کرنی ہے۔ برہان لیپ ٹاپ کو ایک طرف کرتا حمیدہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے 1 منٹ کس سے کرنی ہے مراد؟ برہان تمہیں اگر یاد نہیں تو میں کروا دیتی ہوں کہ ماہین سے ہونی ہے تمہاری شادی۔ حمیدہ بیگم کو جس بات کا علم تھا وہ سنتے ہی مصنوعی غصے میں بولی ہاں سچ میں ماما آپ کو لگتا ہے کہ میں ماہین سے شادی کروں گا اور یہی بات مجھے پتہ ہے کہ تو جب میں نے کبھی اس کو سوچا نہیں تو کیوں یاد رکھوں؟ برہان نے مسکراتے اپنی ماں کو بے چین کیا۔ دیکھو برہان مجھے نہیں پتا بیٹا پر تمہاری شادی ماہین سے ہوگی۔ حمیدہ بیگم بیٹھ سے اٹھتی صوفے کی طرف کی مطلب تھا
کہ وہ ناراض ہو کہ مام پلیز مجھے ایسے نہ بولو، ویسے بھی مجھے ماہی اچھی نہیں لگتی اور میں اپنے دل میں کسی اور کو بسا چکا ہوں۔ برہان حمیدہ بیگم کے ساتھ لگتا میں نے منایا کیا؟ کون ہے وہ برہان؟ تم مذاق کر رہے ہو؟ حمیدہ بیگم کو پریشانی نے آن گرا۔ ماما اگر مذاق کرنا ہوتا تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا میں۔ برہان اپنی ماں کو پریشان ہوتا دیکھ پیار سے بولا۔ کون ہے وہ؟ حمیدہ جانتی تھی کہ برہان یہ بول رہا ہے تو سچ ہی ہوگا اور وہ اپنے بیٹے کی ضد سے اچھے سے واقف تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بتاؤں گا بہت جلدی آپ کو۔ ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، بہت اچھی ہے اور آپ جانتی بھی۔ برہان کہتا ماتھے پر بوسہ کرتا روم سے باہر گیا جہاں سے ہور کی آواز آ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حمیدہ بیگم برہان کے جاتے اپنا سر پکڑ بیٹھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آگے گھر میں کیا ہوگا۔ آؤ فیصل شاہ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وقار شیرازی نے جیسے فیصل شاہ کو آتے دیکھا تو مہاتر کیا۔ ہاں تم نے بلایا تو آنا تو تھا ہی۔ فیصل شاہ ہاتھ ملاتے صوفے پر ٹکے۔ فیصل شاہ، میں نے سنا ہے کہ تمہاری ایک منہ بولی بیٹی بھی ہے۔ وقار شیرازی نے بہت حمل سے اپنی بات کہی۔ ہاں ہے تو۔ فیصل شاہ نے بہت غور سے وقار شیرازی کو دیکھتے شانے اچکائے۔ دیکھو فیصل، میں جو بھی بات کروں گا کھل کر کروں گا۔ وقار شیرازی نے کہتے صوفے سے تھوڑا آگے جھکے۔ میں نے سنا ہے تمہاری یہ بیٹی برہان شاہ کے بہت قریب ہے اور وہ اس سے پیار بھی بہت کرتا ہے۔ ہاں کرتا ہے پیار تو۔ اس سے پہلے کہ وقار بات ختم کرتا، فیصل شاہ نے درمیان میں ہی ٹوکا۔ پہلے میری بات تو سنو۔ وقار فیصل کو بے کرتے دیکھ گویا ہوا۔ ایک سانس ہارج کرتے پھر سے شروع ہوا۔ فیصل شاہ، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی منہ بولی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو تو دیکھو وقار، جو بولنا ہے جلدی بولو، مجھے ایسے بیان کرو گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ فیصل شاہ نے تھوڑے تیکھے سے انداز میں کہا اچھا تو سنو۔ میں چاہتا تم اپنی منہ بولی بیٹی کی شادی میرے بیٹے عاطف شاہ سے کرو۔ وقار نے بہت آرام سے اپنی بات کی کیا؟ فیصل شاہ نے سنتے اس بات سے پوچھا۔ وقار، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی شادی میرے بھائی کے بیٹے سے ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ۔ فیصل شاہ کہتے اور کھڑے ہوئے جانے کے لیے۔ دیکھو فیصل، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری پوری بات سن لو پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ وقار فیصل کو بے کرتا دیکھ ہوشیاری سے فیصل شاہ کے راستے میں حال ہوا۔ کہا نہ کوئی بات ہی نہیں سنی۔ فیصل کہتا آگے بڑھا، جب بابا سرکار کہہ رہے تو ایک بار آرام سے پوری بات سن لے۔ اس سے پہلے فیصل شاہ باہر جاتے سامنے سے آتے شیراز سامنے سے آتے سرکار نے بہت آرام سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ سارا اسی کا ہی تو پلان تھا۔ اتنی آسانی سے کوئی پانی پھیر کر چلا جاتا، وہ ایسے کبھی بھی ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے خود آگے آیا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا تو مطلب مجھے بات نہیں کرنی۔ فیصل شاہ بھی اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں نہیں آتا تھا۔ کہتا آگے بڑھا، ٹھیک ہے، اگر برہان شاہ کو آپ ہرانا نہیں چاہتے الیکشن میں تو شوق سے جائیے، پھر مت رونے کے لیے ہمارے در پر آنا۔ سرکار غصے میں کہتا اپنے باپ کے ساتھ ہی براجمان ہوا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ فیصل شاہ تیکے سے کہتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھے۔ مطلب اگر برہان شاہ کو اس کے کھیل میں مات دینی ہے تو آپ کی منہ بولی بیٹی کو استعمال تو کرنا ہی پڑے گا اس پورے کھیل میں، کیونکہ برہان شاہ کی کمزوری کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے اور جتنا میں سمجھ سکا ہوں تو سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اس بہن سے بہت پیار کرتا ہے، تو مطلب صاف ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے۔ سرکار فیصل کو خاموش دیکھ اپنے رائے کا اظہار کرنے لگا۔ اس میں ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو بہت ہے، مثلاً اگر اس لڑکی کو الیکشن والے دن یا الیکشن سے ایک دن پہلے اغوا کر لیا جائے اور جیسے تیسے کر کے عاطف کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور برہان کو الیکشن کے دوران یہ خبر ملے کہ اس کی بہن کی جان اور عزت دونوں خطرے میں ہے تو وہ الیکشن میں ہار سکتا ہے۔ سرکار مسکراتے اپنی پسند کی مشروب کو پینے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ہوں کو اغوا کر کے نکاح کرنے سے برہان شاہ کیسے الیکشن ہار سکتا ہے، اور ایسے کہ اس کو کہا جائے کہ الیکشن میں سے اپنا نام واپس لو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم اپنی بہن کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو بس برہان شاہ کے پاس ہماری بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا کہ اس الیکشن سے برہان شاہ آؤٹ ہو جائے، پھر آپ کے اور بابا میں سے جو بھی جیتے بات ہو ایک۔ سرکار کہتا گلاس کو منہ سے لگاتا مسکرایا، ویسے سوچا جا سکتا تمہاری اس بات پر۔ فیصل شاہ سوچتے بڑبڑائے، سوچا جا نہیں، سوچ لیا میں اور سب کچھ پلان بھی کر لیا کیسے کرنا ہے، بس آپ بتاؤ کہ ساتھ دو گے نا اس کھیل میں۔ سرکار فیصل کو سوچتے دیکھ گلاس ٹیبل پر رکھتے قریب ہوا، ٹھیک ہے میں دوں گا ساتھ تمہارا۔ فیصل شاہ الیکشن میں اپنی جیت کا سوچ اس فیصلے تک پہنچا۔ یہ ہوئی نا بات فیصل شاہ
وقار شرازی بھی سنتے ہی بولے تو بس باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ، سرشار کہتا وہاں سے گیا تو وہ دونوں بھی اپنے الیکشن کے بارے میں سوچنے لگے۔ جلدی جلدی یہ کام ختم کرو، تھوڑی دیر اور ہے پھر سب مہمانوں نے آنا شروع کر دینا ہے اور کام ابھی سارے کے سارا پڑا ہوا۔ ایان سابیٹو کو اتنے ہلکے سے کام کرتے دیکھ غصے سے بولا، منگنی کا فنکشن لان میں ہی رکھا گیا تو سلطان شاہ حویلی میں یہ فنکشن رکھنے کو بولا تو سب انکار نہیں کر سکے، اس لیے سب شاہوں حویلی میں آئے ہوئے تھے۔ پر آئے تو لڑکیاں سب ہان حویلی میں تھی کیونکہ فنکشن کے لیے تیار ہو کر سب کو شاہوں حویلی آنا تھا۔ بھائی جہاں کے سارے کام تو ہو جائیں گے، آپ پہلے وہ لوگوں کو صاحبال سے یہاں لے، آپ کو پتہ تو ہے حال لوگوں کو یہاں کے راستے کا کچھ علم نہیں، مانے آتے ہی سب سے خاص کام بتائے کیونکہ شبانہ بیگم کب سے بولے جا رہی تھی کہ ان کی آپا